بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا تو میرے بسطام میں نا سارے میرے ہاتھ چومنے والے تھے۔ ہاتھ چومنے والے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بندہ تنہائی میں بیٹھے اکیلا، کوئی نہ ہو، ایک بندہ ہو، ایک اس کا رب ہو۔ کبھی کبھی دل بابا بلے شاہ صاحب نے بھی کہا اٹھ بلیا چلو تھے بس یہ جتھے بس دینی سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ تو حضرت بایزید فرماتے میرا بھی دل کرتا تھا آج وہاں جاؤں جہاں کوئی جاننے والا نہ، اور وہاں جا کے نہ میں رمضان کا مہینہ تھا تو دل کیا کہ وہاں جا کے روزے گزاروں جہاں ہاتھ چومنے والے نہ ہوں، ذرا کھل کے عبادت کروں۔ فرماتے ہیں میں دور بسطام سے نکلا، ایک مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھا، پورے مہینے کا اعتکاف۔ پہلے دن مسجد میں گیا، نمازی پوچھنے لگے بابا جی روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ میں نے کہا کہ میرا اللہ دے گا۔ نہیں کہتے کہ بابا جی فکر نہ کرنا روٹی آ جائے گی، کہا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ کہا اللہ دے گا۔ کہنے لگے اللہ تو دے گا پر کس طرح؟ تو آپ فرمانے لگے آپ مسلمان ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ وسیلے کو پسند ضرور فرماتا ہے پر اللہ وسیلے کا محتاج نہیں، وہ اگر چاہتا ہے تو پھر بے حساب ہی عطا فرماتا ہے، تو وہ دے دے گا انشاءاللہ۔ کہنے لگے جی دے گا تو صحیح پر کس طرح؟ آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھایا، دو نمازیوں کو زور کے وقت سمجھایا تو دو پھر اثر میں پوچھنے لگ گئے کہ بابا جی ادھر ہی رہنا ہے پورا مہینہ؟ کہا ادھر ہی رہنا ہے۔ تو روٹی نے کہا اللہ دے گا۔ انہوں نے بھی پوچھا کیسے؟ ان کو بھی میں نے سمجھایا۔ وقت ہو گیا مغرب کا تو دو تین نمازی پھر پوچھنے لگ گئے حجی ہے، نمازی ہے، صوفی درویش قاری ہے، پر یہ بتا کہ تیرے من کا تعلق بھی جڑا ہوا کہ نہیں؟ تیرے اندر سے آواز بھی توکل علی اللہ کی آتی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی تو غور کرنا۔ حضرت بایزید کہتے ہیں میں تنگ آ گیا، میں نے معلوم کیا کہ یہ ساتھ ہر کس کا ہے، بتایا گیا یہودیوں کا ہے۔ میں نے کسی ذریعے سے ان سے رابطہ کیا یا میں خود چلا گیا، میں نے ان سے رابطہ کر کے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی کام کاج کرنے والی عورتیں تو ہوں گی؟ کہا ہیں۔ میں مجھ سے پیسے لے لو، بس 2 روٹیاں سویرے مل جائیں سحری میں، 2 شام کو مل جائیں، میں سرکے سے کھاؤں یا کسی چیز سے تناول کروں، 2 روٹیاں مجھے صبح شام پیسے لے لو۔ ماتے وہ مان گئے۔ اب میرا دل کرتا تھا کوئی نمازی مجھ سے سوال کرے تو میں ذرا اعلان کر دوں کہ میرا بندوبست ہو گیا ہے، میں ذرا اعلان کر دوں کہ میرا بندوبست نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فرماتے میں ایک نمازی نے اثر میں پوچھ لیا کہ بابا روٹی، تو میں بول پڑا، میں انتظار میں تھا، میں بولا، میں نے کہا نمازیوں، حاجیوں، درویشوں، رمضان کے روزے رکھنے والوں، صائم الدہر قائم اللیل لوگوں، یہ ساتھ میرے پڑوس میں مسجد کے یہودی ہے، میں نے پیسے چکا دیے ہیں، 2 روٹیاں سویرے 2 شام مل جائیں۔ کہتے اعلان کیا تو نمازی چپ کر گئے۔ اب 3 دن بیت گئے، کسی نے پوچھا ہی نہیں، اللہ کسی نے پوچھا نہیں روٹی کہاں سے آئے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا، سر سجدے میں رکھ کے میں کھول کے رویا اور نماز پڑھ کے میں نے نمازیوں سے کہا او نمازیوں آؤ دوبارہ سے کلمہ پڑھے، آؤ پھر سے کہیں لا الہ الا اللہ، آؤ پھر سے کلمہ پڑھے۔ کہتے نمازی کہنے لگے تو کون ہوتا ہے ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھانے والا؟ میں نے کہا یارو کس طرح کے مسلمان ہو کہ میں روز کہتا رہا اللہ دے گا، تم کہتے تھے کیسے دے گا، اور جب میں نے کہا 2 روٹیاں یہودی دے دیں گے تو تم خاموش ہو گئے ہو۔ مجھے بتاؤ جن لوگوں کا یہودیوں پہ توکل مضبوط ہو اور رب پہ توکل کمزور ہو، انہیں دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ انہیں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی شہادت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ اور پھر سے کلمہ پڑھے۔ قرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، تو نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قلندر لاہوری بول کے کہنے لگے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ بھائیو اخلاق کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ تیرا اپنے رب پہ بھروسہ کتنا ہے، تیرا انویسٹر پہ بھروسہ زیادہ، ٹریڈ پہ بھروسہ زیادہ، لیڈر پہ بھروسہ زیادہ، تیرا انڈسٹری کے مالک پہ بھروسہ زیادہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ زیادہ؟ اور دوسری سیڑھی اخلاق حسنہ کی ہے شکر کرنا۔ ہمارے یہاں دکھوں پہ فوکس ہے کہ جسے پوچھے کیا حال ہے تو اس کے وجود میں 360 ہڈیاں ڈاکٹر بتاتے بھائی صاحب طبیعت کیسی ہے؟ کہتے ہیں یہ گھٹنا بڑا درد کرتا ہے۔ اللہ کے بندے 359 ٹھیک ہے نا تیری، ان کا بھی ذکر کر، ایک ٹھیک نہیں تو اس کا نام لے لیا، کہتا ہے گھٹنا بڑا درد کرتا ہے، تو باقی ساری ٹھیک ہے نا، ان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، جو ہمارے دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں نا جن کے ساتھ بچپن گزرتا ہے بندہ جانتا ہے۔ تو نوجوان ایک دن گھر سے باہر نکلا، اماں جی اسے بڑا پرانا جانتی تھی، باہر نکلا تو سر پہ اس نے سرخ رنگ کی پٹی باندھی۔ اماں جی کہنے لگے بیٹے خیریت ہے؟ وہ گھر پرانی جو مائیں ہوتی تھی نا وہ جانتی تھی بچہ کس کا ہے، والد کا نام کیا ہے، دادا، بیٹا خیر ہے؟ اماں جی سر
میں درد ہو رہی تھی شدید, تو پٹی باندھ لی. تو اماں کہنے لگی بیٹے عمر کتنی ہو گئی؟ لگا 35-40 سال. اب بیٹے 35-40 سال میں کبھی درد تو نہیں ہوا؟ کہ نہیں. اماں جی فرمانے لگے 40 سال اللہ نے صحت دی, تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی, اور آج درد ہوا ہے تو شکوے کی پٹی فوراً ہی باندھ لی ہے تاکہ سارے زمانے کو بتاتا بھی رہے کہ بڑی درد ہے بڑی درد ہے. 40 سال میں کوئی شکر کی پٹی بھی باندھنی, پتہ چلتا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی تیرے پاس. حضرت جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے, ایک شخص زمین پہ لیٹا, اس شخص کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں, دونوں پیر بھی نہیں اور دونوں ہاتھ بھی نہیں. لوگ اس کے گرد کھڑے ہیں اور بندہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر ہے مالک, الحمدللہ علی کل حال, تیرا شکر شکر. لوگ بڑے حیران دیکھ رہے تھے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس بات پہ حیران ہو؟ کہا حضرت جی حیران ہے کہ بندے کی آنکھیں بھی کوئی نہیں, دونوں ہاتھ کوئی نہیں, دونوں پیر کوئی. ذرا غور کرنا, جس کی ایک انگلی کٹی ہوتی ہے ساری توجہ اسی پہ رکھتا ہے, دونوں ہاتھ ہی نہیں, دونوں پیر ہی کوئی نہیں, آنکھوں سے نابینا, اللہ شکر ہے. لوگ عرض کرنے لگے حضور اس بندے کے حال پر حیران ہے کہ آنکھیں بھی کوئی نہیں, ہاتھ بھی نہیں, پیر بھی, شکر شکر پکار رہا. جناب عیسیٰ قریب گئے اور اس کے کان کے ساتھ منہ لگا کے کہنے لگے کس بات پہ شکر کر رہے ہو؟ ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ آنکھیں ہیں. کہنے لگا حضور کوئی عرض نہیں, ہاتھ نہیں, آنکھیں نہیں, پیر نہیں, بیوی نہیں, بچے نہیں, گھر نہیں, پر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, اس نے مجھے ایمان کی دولت تو عطا فرمائی ہوئی. حضور میں صاحب ایمان ہوں. شکر کی بات نہیں کہ اتنے سارے کافروں میں کلمہ پڑھتا ہوں. حضور آپ پوچھ رہے ہیں شکر کس بات کا؟ ان لوگوں کو بتائیں کہ جس کے سرانے اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو وہ شکر ادا نہ کرے. میں بڑا شکر نہیں کہ میں جناب عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہوں, یہ مقام شکر نہیں. تو بھائی شکر کا مقام ہے. دوسرا اخلاق ہے, تیسرا صبر کرنا. ہمارے یہاں صبر پتہ کیا ہے؟ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو مہینہ بعد سینہ کو بھی ہوئی معاذ اللہ, تو نے کفریہ جملے بولے, بڑا کچھ کہا, بڑا کچھ. مہینے کے بعد پوچھا کیا حال ہے؟ کہتے صبر آ گیا. یہ صبر نہیں آیا, یہ زخم صحیح ہو گیا ہے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ مسلم شریف میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے, فرمایا انما صبرہم عند الصدمۃ الاولی, فرمایا این جب تجھے مصیبت کی خبر پہنچے اس وقت اگر تو صبر کرے پھر تو نے صبر کیا, اس وقت اگر تو کہے انا للہ انا الیہ راجعون تو نے پھر تو صابر ہے. اگر 1.5 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد صبر نہیں آیا پھر تو زخم صحیح ہو, پھر تو آنسو ہی خشک ہو گئے. صبر این مصیبت کے وقت, این جب مصیبت آئے تو صبر کرنے کا نام صبر ہے. اندر حوصلہ پیدا کریں, صبر پیدا کریں. ہم نے جو اللہ سے نعمتیں لی ہیں وہ پیسے جمع کرا کے نہیں لی معاذ اللہ, اس نے اپنے فضل سے دی ہے, اور جب چاہتا ہے اپنے کرم سے واپس بھی لیتا ہے. اپنی زندگی میں حوصلہ پیدا کریں. اور ایک بات اور, صوفیاء کرام اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دکھ انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. آپ کو نہ بھی سمجھ آئی تو جملہ بڑا مزیدار ہے. دکھ انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں, سکھ بندے کو اللہ سے دور کرتے ہیں. یاد رکھنا, جن کو دکھ کوئی نہیں نہ ہوتا تو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے بھی نہیں روتے. جو تڑپ رہے ہوتے ہیں نہ تڑپ رہے ہوتے, سسکیاں لے رہے ہوتے, ان کے قریب جا کے پوچھو بابا کیا مسئلہ ہے, تو کہتے ہیں بیٹی سسرال میں دکھی ہے, بیٹا جوان ہے پر بے اولاد ہے. دکھ ہے نا جن لوگوں کو, ان کے پاس درد ہے, ان کی آنکھوں میں آنسو ہے, لیکن جو سکھی ہیں ان کا ماحول ان کے معاملات سخت ہو جاتے. حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر, اللہ نے بیٹے بھی دیے, بیٹ بھی دیے, بہت زیادہ جانور بھی دیے, بڑی دولت, بڑا کچھ. رب آزماتا بھی ہے, اس کا نظام ہے, جتنا کہ اس کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے. فرشتے عرض کرنے لگے مولا جناب ایوب, اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے, ایوب میرا نبی ہے, میرا پیغمبر ہے, میرا دوست ہے. تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا جو اس کو اتنا نواز دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے. ایک روایت میں 7 بیٹے, ایک میں 14 بیٹے, کھیت کھلیان باغ, بڑا کچھ, تو دوست تو بننا ہے. تو رب کریم نے فرمایا جاؤ ازما لو جا کے. کون کہہ رہا ہے یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ, اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال اگاں دے لاتا ازما لو. تے آ گئے, دن میں سارے باغ اجڑ گئے, جل گئے کھیت. ایک دن لگا, بننے میں وقت لگتا ہے, اجڑنے میں وقت نہیں لگتا. ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے سارے مر گئے. جناب ایوب گھر سے باہر نکلے, واپس آئے تو ساری اولاد کی لاشیں پڑی. بڑا مشکل مسئلہ ہے, لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ ہے انا للہ انا الیہ راجعون. حضرت ایوب صبر سے, حوصلے سے, اطمینان سے. اس پر بس نہیں, اللہ کے نبی پیغمبر ہاں تو جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بخار کیسے ہو گیا, حالانکہ میں نمازی ہوں, میں تو روزانہ صبح قرآن شریف کھولتا ہوں, پھر بھی حضرت جی میرے گھر کے اندر بیماری کا کیا لینا دینا. حضرت ایوب بیمار ہو گئے, 1 2 3 4 ہفتے, مہینے, سال نہیں, 16 سال بیت گئے بیمار, 16 سال بیت گئے, 16 سال. حضرت ایوب علیل ہے. ایک دن زوجہ قریب آئی تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے, دعا کریں
کریں آپ کو شفا دے دے۔ جناب ایوب فرمانے لگے ایک بات تو بتا، شفا کتنے دن رہی؟ کہنے لگی 60 سال۔ میں کھیت کھلیان اولاد مال دولت کتنا عرصہ رہا؟ کہا 60 سال۔ 60۔ آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے سال ہوئے؟ کہا 16 سال۔ فرمانے لگے ذرا مجھے تکلیفیں اور بیماریوں کو بھی 60 سال ہو لینے دے، پھر دعا بھی مانگ لوں گا۔ برابر تو ہو لیں، یہ تو صرف 16 ہوئے، 60 ہو لیں دعا مانگ لوں۔ اور فرمانے لگے دعا مانگنی چاہیے، پر میرے رب کو پتا ہے ایوب کس حال میں ہے، بس زبان پہ یہ لفظ آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم نے جانچ لیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا؟ چل گیا مولا، چل گیا۔ فرمایا جاؤ اب میرے بندے کو نواز دو، بس مالک بے نیاز ہے نا۔ بنجر زمینیں پھر سے آباد ہو، پھر سے جانور آ گئے، وہی لہر بہر ہو گئی، بیٹے بھی اللہ نے دے دیے، مال دولت جائیداد ہر چیز، گھر میں بیٹھے شفا بھی ہو گئی۔ حضرت ایوب کی زوجہ قریب بیٹھی ہے، سکھوں کے دن آ گئے، پوچھنے لگی ایوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں آئی، اجازت دے تو دریافت کروں؟ فرمانے لگے پوچھو۔ تو زوجہ عرض کرنے لگی حضور بتلائیے دکھ اچھے کے سکھ، دکھ اچھے کے سکھ۔ تو جناب ایوب فرمانے لگے دن سارے اللہ کے، دن سارے اللہ، دکھی رکھے تب بھی مہربانی، سکھی رکھے تب بھی فضل اسی کے ہے، اور اگر میرے دل کا حال پوچھے نا تو دکھ بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے تھے وہ دکھ۔ کہا حضور دکھ اچھے تھے؟ جناب ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو میرا رب 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا۔ رب پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے؟ رب پوچھتا تھا، خدا خود میر مجلس بو، اللہ پوچھتا تھا۔ فرماتے ہیں 12 گھنٹے اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے، 12 گھنٹے اس کیف میں بیت جاتے کہ اللہ نے حال پوچھا۔ فرمایا اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ رب دوبارہ کب حال پوچھے گا۔ فرمایا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پوچھتا تھا، دوار عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں۔ تو فرماتے ہیں بس یہ اس طرح حال گزر جاتا تھا۔ فرمانے لگے شفا تو ہو گئی، صحت تو ہو گئی، کھیت کھلیان تو ہو گئے، پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ صبر کرنا سیکھیں، حوصلہ پیدا کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ رونے لگنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آڑ بنا کر ناشکری کر، صبر پیدا کریں۔